السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والے 21ویں ایپیسوڈ کے تیسرے ٹریلر کا پہلا منظر ایک ایسے اندھیرے باب کا آغاز کرتا ہے جہاں انتقام کی آگ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ سین کا آغاز گہری رات کی تاریکی سے ہوتا ہے۔ خاموش فضا، ٹھنڈی ہوا اور دور کہیں جلتی ہوئی مشعلوں کی روشنی میں دمرحان اور شہنشاہ سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے کے باہر گات لگائے کھڑے ہیں۔ ہر سپاہی کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں خون کی پیاس چلک رہی ہے۔ دمرحان آہستہ سے آگے بڑھتا ہے اور شہنشاہ سردار کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہتا ہے، انتقام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ صرف حوصلہ نہیں بلکہ آگ میں گھی ڈالنے کے مترادف ہیں۔ اگلے ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور ہم ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں شہنشاہ سردار اپنے بیٹے یگت کی قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ یہاں فضا بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہی سردار جو کچھ دیر پہلے ایک ظالم دشمن لگ رہا تھا، ایک ٹوٹا ہوا باپ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور چہرے پر بے بسی اور درد صاف جھلک رہا ہے۔ وہ آہستہ سے قبر کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیتا ہے اور لرزتی مگر غصے سے بری آواز میں کہتا ہے، تم نے میرے بیٹے کو جس آگ میں جلایا ہے، آج میں تمہارے قبیلے کو اسی آگ میں بسم کر دوں گا۔ یہ جملہ صرف ایک قسم کا بدلہ نہیں بلکہ ایک مکمل اعلان جنگ ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ لڑائی صرف اقتدار یا زمین کی نہیں بلکہ ذاتی انتقام میں بدل چکی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کائی قبیلہ ایک خطرناک حملے کا شکار ہونے والا ہے جہاں آگ، خون اور چیخیں ایک ساتھ نظر آئیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شہنشاہ سردار اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے اور قبیلے کو شدید نقصان پہنچائے، یا پھر عین وقت پر سلطان اورحان اس سازش کو ناکام بنا دے۔ مگر ایک بات یقینی ہے، یہ جنگ اب پہلے جیسے نہیں رہے گی۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک خوفناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ انتقام واقعی پورا ہوگا یا یہی آگ شہنشاہ سردار کو خود جلا دے گی؟ ناظرین، یہ منظر ایک ایسے دکھ دہی سے بھرپور اور تہدار لمحہ پیش کرتا ہے جہاں خوشی کے پردے کے پیچھے خون کی سازش چھپی ہے۔ اس سین کا آغاز ایک شادی کے منظر سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان ایک خاتون کے ہمراہ اوتاق کی طرف بڑھ رہا ہے جو بظاہر شہزادی اسپرچا دکھائی دیتی ہے۔ اس نے سرخ شادی کا لباس پہنا ہے اور ارد گرد موجود لوگ خوشی میں ان پر چاول کے دانے پھینک رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے میں خوشی اور جشن کا عکاس ہے، مگر اس کے نیچے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ خوشی عارضی ہو اور کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اسی دوران اورحان اس خاتون کی طرف دیکھ کر نہایت پراعتماد اور مضبوط لہجے میں کہتا ہے، وہ اس شادی کو خون کا میدان بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم اسے ان کی قبر بنا دیں گے۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ اورحان کو دشمن کی سازش کا علم ہو چکا ہے اور وہ نہ صرف تیار ہے بلکہ اس حملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال بھی جنم لیتا ہے، کیا یہ واقعی اسپرچا ہے یا کسی چال کے تحت کسی اور کو دلہن بنایا گیا ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے؟ اگلے ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور ہم دیدار خاتون کو دیکھتے ہیں جو بیس بدل کر برسا شہر میں موجود ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں بدلی کی شدت ہے۔ وہ نہایت گہرے اور خوفناک انداز میں کہتی ہے، انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جو ظلم کیا، میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کروں گی۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ دشمن صرف ایک نہیں بلکہ کئی محاذوں پر سرگرم ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شادی کی یہ تقریب ایک بڑے جال میں تبدیل ہونے والی ہے جہاں اندر اور باہر دونوں طرف سے حملہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان اورحان دشمن کو اسی موقع پر ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو اور یہ شادی دراصل ایک جنگی چال ہو۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑتا ہے، کیا یہ شادی خوشی کا آغاز ہوگی یا خون کی ہولی بن جائے گی؟ اور ناظرین، اس ٹریلر کا تیسرا منظر ایک نہایت گہرا اور جذباتی لمحہ پیش کرتا ہے جہاں خاموشی میں چھپی ہوئی کشمکش آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہے۔ اس سین کا آغاز ہوتا ہے شہزادی اسپرچا سے جو محل کے ایک شاندار کمرے کے بلکونی میں کھڑی ہے۔ شام کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے اور اس کے تاثرات اس کے اندر چلنے والی جنگ کو صاف ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ بظاہر پرسکون کھڑی ہے مگر اس کی آنکھوں میں سوال، دل میں بوجھ اور ذہن میں الجھنوں کا طوفان برپا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیمی مگر گہری آواز میں کہتی ہے، اورحان نے ہم دونوں کو ایک معاہدے کے ذریعے فتح کر لیا۔ یہ جملہ بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں
بلکہ ایک اعتراف ہے کہ وہ اور نیلوفر دونوں اس سیاسی کھیل کا حصہ بن چکی ہیں جہاں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلی ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور اراز خاتون اسپرچا کے سامنے ایک سرخ شادی کا لباس پیش کرتی ہے۔ یہ لباس بظاہر خوشی اور نئی شروعات کی علامت ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت ایک قربانی کی کہانی سناتی ہے۔ شہزادی اسپرچا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اسی وقت دور کھڑی نیلوفر خاتون یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حسد، دل میں درد اور چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ وہ اس منظر کو برداشت نہیں کر پا رہی، مگر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اسی اثنا میں گونجا خاتون ملہون خاتون سے مخاطب ہو کر ایک نہایت اہم سوال کرتی ہے، کیا یہ شادی خوشی لے کر آئے گی یا نہیں؟ یہ سوال پوری سین کا نچوڑ بن جاتا ہے، مگر ملہون خاتون فوراً سخت اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیتی ہے، یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے، ہمیں اپنا فرض انجام دینا ہے۔ یہ جواب واضح کرتا ہے کہ یہاں جذبات کی نہیں بلکہ ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی صرف ایک سیاسی فیصلہ ہے جو کئی دلوں کو توڑے گا اور کئی نئے تنازعات کو جنم دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی کشمکش آگے چل کر کسی بڑی تصادم یا دھوکے کا سبب بن جائے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ رشتہ واقعی امن لائے گا یا یہ دلوں کی جنگ کو اور بھی بڑھا دے گا؟ اور ناظرین، یہ منظر ایک ایسا دھماکہ خیز لمحہ پیش کرتا ہے جہاں خطرہ اچانک سامنے آتا ہے اور ہر کردار ایک کڑے امتحان سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سین کا آغاز ہوتا ہے نیلوفر خاتون سے، جو محل کے رہداریوں میں تیزی سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں بے چینی ہے، جیسے وہ کسی انجانے خطرے کو محسوس کر چکی ہو۔ اچانک اس کی نظر محافظ خواتین یعنی باجان پر پڑتی ہے جو زمین پر زخمی حالت میں گری ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی نیلوفر خاتون کے قدم رک جاتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ فوراً دوڑ کر ان میں سے ایک اسما کے پاس جاتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں بلند آواز سے اسے پکارتی ہے، مگر جواب نہ ملنے پر اس کی بے چینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ لمحہ واضح کرتا ہے کہ محل کے اندر کچھ بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے۔ اسی دوران منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پراسرار خاتون جس کا نام ڈسپینا ہے، خاموشی سے شہزادی اسپرچا کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بنیام تلوار ہے اور اس کی آنکھوں میں قتل کا ارادہ صاف جھلک رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسپرچا کی طرف بڑھتی ہے، جیسے ایک سایہ اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اسپرچا جب اسے دیکھتی ہے تو فوراً خطرہ محسوس کر لیتی ہے۔ وہ بلند آواز میں سپاہیوں کو پکارتی ہے، پھر باجیان کو آواز دیتی ہے، مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے۔ یہ خاموشی خود ایک چیخ بن جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اکیلی ہے۔ اسی لمحے نیلوفر کو اسپرچا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پہنچے، ڈسپینا تیزی سے حملہ کر دیتی ہے۔ اسپرچا اس اچانک وار سے سنبھل نہیں پاتی اور زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر نہایت تیز اور چونکا دینے والا ہے، جیسے سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا ہو۔ اگلی ہی لمحے نیلوفر کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اس پراسرار عورت کو دیکھ کر غصے سے چیخ اٹھتی ہے، تم کون ہو شیطان؟ یہ جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک کھلی جنگ بن چکی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ محل کے اندر دشمن داخل ہو چکا ہے اور یہ حملہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے، شاید وہی جو شادی کے موقع پر خون بہانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپرچا کی جان خطرے میں ہو اور نیلوفر کو پہلی بار اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا نیلوفر وقت پر اسپرچا کو بچا پائے گی یا یہ حملہ آنے والی تباہی کی شروعات ہے؟ اور ناظرین، اس ٹریلر کا آخری منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں شور، جنگ اور سازشوں کے بعد اچانک ایک خاموشی چھا جاتی ہے، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی گواہی دے رہی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اور نیلوفر خاتون ایک کمرے میں آمنے سامنے موجود ہیں۔ ماحول غیر معمولی طور پر خاموش ہے، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی حرکت، صرف دو دل جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، مگر فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اورحان آہستہ سے نیلوفر خاتون کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی نظریں نیلوفر خاتون کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر جاتی ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں نیچے ہیں، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اورحان گہری اور سنجیدہ آواز میں کہتا ہے، یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ یہ جملہ بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ پچھتاوا، وضاحت
اور شاید ایک کوشش کہ وہ نیلوفر کو یہ باور کرا سکے کہ جو کچھ ہوا وہ صرف سیاست نہیں تھی۔ نیلوفر چند لمحوں تک خاموش رہتی ہے اور اس کے چہرے پر درد، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک طوفان ہوتا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے سر اٹھاتی ہے اور نہایت تلخ مگر مضبوط لہجے میں جواب دیتی ہے، معاہدہ نہیں، لیکن یہ وہ آزمائش ہے جو مقدر نے میرے حصے میں رکھی ہے۔ یہ الفاظ دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی عورت بول رہی ہے جس نے محبت بھی کی، قربانی بھی دی، اور اب اسے اپنے ہی دل کے خلاف جینا پڑ رہا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اورہان اور نیلوفر کے درمیان تعلق مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون دل سے اورہان سے دور ہو جائے، یا پھر وہ اپنے جذبات کو دبا کر ریاست کے لیے ایک نئی قربانی دینے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری طرف اورہان بھی ایک ایسے موڑ پر کڑا ہے جہاں اسے ریاست اور دل کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ منظر اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔